بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے۔ اونٹ چرانے کے لیے ہم نے آپس میں باریاں مقرر کی تھیں۔ ایک دن جبکہ اونٹ چرانے کی باری میری تھی، میں دوپہر کے وقت اپنے اونٹوں کو لے کر نکلا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ صحابہ کرام کے مجمع کو بیان فرما رہے تھے۔ اس موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام میں سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے اس طریقے سے کہ اس کا چہرہ اور دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے جب یہ کلمات سنے تو میں نے کہا کہ یہ کتنی عمدہ بات ہے، تو مجھ سے آگے ایک شخص کھڑا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی عمدہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ میں نے کہنے والے کو دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو حفص ذرا بتلائیے تو کہ وہ کیا بات تھی؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھ سے کام کرنے کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان اپنے کاموں کو خود سر انجام دے۔ جیسے اس روایت کے شروع میں حضرت عقبہ بن عامر نے صحابہ کرام کے عمومی ماحول کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ ہم اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے اور اونٹ چرانے ہوتے تھے تو اس کے لیے باریاں مقرر کی جاتی تھیں، باری باری مختلف حضرات جا کر اونٹ چرانے کا کام کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے کام خود کرنا یہ عار کی بات نہیں بلکہ یہ فخر کی بات ہے، اور یہی شریعت کا مزاج ہے کہ جس حد تک ہو سکے انسان اپنے کام خود سر انجام دے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے کہ آدمی اگر گھر میں وضو کرے تو گھر میں ہی وضو کرنے کے بعد فوراً 2 رکعت نوافل پڑھ لے، اگر مسجد میں وضو کرے تو مسجد ہی میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور اس نفل کو تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھے کہ یہ وضو کے 2 رکعت نفل ہیں، اچھے طریقے سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 2 اعزاز عطا فرمائیں گے کہ گناہ بھی معاف ہوں گے اور جنت بھی واجب ہوگی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو شخص یہ کلمات وضو کے بعد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے یعنی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔ بعض روایات میں اس جملے پر ایک اضافہ ہے اور وضو کی مکمل دعا یوں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنائیے۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور اس روایت سے جو 2 اعمال پتہ چلے کہ وضو کرنے کے بعد ایک تو یہ دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، تو کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔